السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، آج ایس ایم فنکشن ہال نیو ٹاؤن محبوب نگر میں جمع ہونے کا مقصد ایک ہی ہے۔ تمام علماء اہل سنت و جماعت، علماء جامعہ نظامیہ، انجمن فیضان شرفیہ اور درگاہ حضرات پیرلا مری رحمۃ اللہ علیہما کے سجادہ نشین و متولی اور حضرت اتم شرفی رحمہ اللہ قادری کے متولی و سجادہ نشین حضرت علامہ حافظ الیاس صاحب نقشبندی مجددی قادری، امام و خطیب مکہ مسجد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آصف پاشا صاحب نقشبندی مولوی کامل جامعہ نظامیہ، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف شاہ صاحب چشتی القادری، مولانا حافظ امیر صاحب نقشبندی، ہمارے عالی جناب محمد تقی حسین تقی صاحب نقشبندی صدر مجلس انتظامی عیدگاہ کمیٹی، عالی جناب طیب باشوار صاحب، عالی جناب عبداللہ سنی صاحب اور بھی دیگر حضرات، عالی جناب مرزا قدوس بیگ صاحب صدر مسلم لیگ، عالی جناب محمد صادق حسین صاحب مسلم لیگ اور ہمارے درمیان میں دیگر حضرات موجود ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں امن و امان کی فضا کو مقدر کرنے کے لیے کچھ ایسی غلاظت بکی جا رہی ہے۔ تنقیص رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کی گئی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا دندان شکن جواب قرآن پاک میں دیا ہے۔ چنانچہ سورہ قلم کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ اوپر کے جو جملے آیت کریمہ ہے، آیت ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقیص کرنے والے لوگ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، یہ لوگ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عیب و پاک صاف پیدا فرمایا، کیونکہ ایک شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آپ نے جیسا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا۔ تو آپ کی ذات بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد روئے زمین پہ کسی کی ذات مقدسہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لولا لما خلقت الافلاق ہے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی وہ آیا اور اس نے کہا عیدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ انصاف کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاہ و جلال میں آ کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد روئے زمین پہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف کرنے والا موجود ہو تو بتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں تو نے جس طریقے سے گستاخانہ کلمات کہے ہیں، جا کے تو اپنی ماں سے پوچھ تو اپنی ماں کی صحیح اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ وہ گھر کو آیا، بہر کب اپنی ماں کو جھنجھوڑا، بار بار پوچھنے لگا، ماں نہیں بتا رہی تھی تو اس نے کلاڑی لایا اور اپنے ماں کی گردن پہ رکھا، کہا کہ اگر تو نہیں بتائے گی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ ماں نے اپنے آنکھوں کے سیلاب کو جاری ہونے کے بعد اس سے کہا ہاں بیٹا، تیرا باپ اس قابل نہیں تھا، وہ مرد نہیں تھا، میں نے ایک لکڑہارے سے مکالہ کی جس سے تو پیدا ہوا، تو بتاؤ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو آخری آیت آپ کے سامنے رکھی عتلم بعد ذالک زنیم، اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، حرام کا مال کھانے والے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا
بے یار و مددگار ہیں، ہمیشہ یہ لوگ غلاظت بکتے ہیں، اور یہ پیدا ہوئے ہیں صحیح ماں باپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بے ادبی کرتے ہیں۔ اب بتائیے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جہاں جہاں بھی، چاہے وہ یتی نرسنگھانند سرسوتی ہو یا مہاراشٹر کا کوئی سوامی ہو، جو بھی ہو، آپ دیکھ لیجئے، یہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، سوء ادبی کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، تو وہ صحیح ماں باپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، 29 اکتوبر بروز منگل صبح سے بعد نماز ظہر تک، یعنی 2 بجے تک، تمام نہ صرف ہمارے مسلمان بھائی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، بلکہ ہم جو غیر مسلم بھائی ہیں ان سے، تمام ہندو، سکھ، عیسائی، جو بھی مذاہب کے لوگ یہاں پہ رہتے بستے ہیں محبوب نگر میں، مسلمانان محبوب نگر کی طرف سے یہ اپیل ہم کر رہے ہیں، بند منائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اٹوٹ وابستگی، عقیدت محبت کا ثبوت پیش کریں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے کافی وافی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرما رہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے جو سیکولر غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ ہر قوم و ملت کے لیے، ہر مذہب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی معظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے محبوب نگر کے عوام سے اپیل کی جاتی ہے، جو 29 اکتوبر بروز منگل بند کا اعلان کیا گیا، وہ ایک نتیا آنند جو مہاراشٹر کا سوامی اپنے آپ کو بتاتا ہے، تو اس کے خلاف میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، اس کو آج تک حکومت مہاراشٹر اریسٹ نہیں کری اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرنے کی وجہ سے آج ہندوستان کے مسلمان، خاص کر تلنگانہ کے مسلمان، اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے 29 اکتوبر کو محبوب نگر مسلمانوں کی طرف سے جو تاجر کاروبار والے ہیں، جو بھی جسی چیز میں ہیں، سب سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس دن اپنے کاروبار بند رکھ کے احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بارہا گستاخی کا ارتکاب کرنے والے شر پسندوں کی گرفتاری کے مطالبے پر 29 اکتوبر کو بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاست گیر بند کا اسد العلماء علامہ مولانا محسن پاشا قادری کامل حدیث جامع نظامیہ کی قیادت میں مسلمانان محبوب نگر نے بھی اس بند کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ اسی خصوصاً منعقدہ آج کی پریس کانفرنس میں جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ہم سبھی مسلمان 29 اکتوبر کو اس بند کی تائید کر رہے ہیں، اور میں تمام مسلم تاجر برادری اور اسکول و کالج انتظامیہ کے مسلم سربراہان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے تجارتی ادارے، دکانات اور اسکول وغیرہ 29 اکتوبر کو دوپہر تک بند رکھتے ہوئے اس بند کو کامیاب بنائیں۔ دیکھیے، یہ مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی محبوب نگر کی کوئی سیاسی تنظیم یا سماجی تنظیم اس کی قیادت کر رہی ہے۔ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے متعلق ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مسئلے پر اٹھ کھڑا ہو اور اپنا متحدہ مظاہرہ کرے، کیونکہ اگر ملک میں یا ریاست میں کہیں سے ناموس رسالت میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کی جاتی ہے تو بحیثیت مسلمان اور سنی مسلمان یہ ہمارا ذمہ داری ہو جاتی ہے، ہم پر یہ فرض عائد ہوا تھا کہ ہم اس بند اور اس احتجاج کی تائید کریں۔ ہمیں صرف زبانی دعووں سے کام نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ اہل سنت جماعت کو صرف سیاست کے حد تک استعمال کر رہے ہیں، کچھ لوگ صرف دعوے کرتے ہیں، زبانی دعوے کہ وہ اہل سنت جماعت کے ذمہ داران ہیں، لیکن جب ایسے معاملات آتے ہیں تو وہ
कहीं नज़र नहीं आते। मेरी हो सकता है कि किसी समाजी तंजीम से या किसी सियासी जमात से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब यहाँ बात तमाम मुसलमानों ने महबूबनगर की आती है तो मैं फिर एक बार आपसे अदबन मुल्तमस हूं, दोनों हाथ जोड़कर आप अपने आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करें, ख़त्म करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का मुतल्लक़ किए जाने वाले इस मुजाहरे पर मुत्तहिद होकर एकजा होकर इत्तेहाद का मुजाहरा करें और इस बंद को कामयाब बनाने में अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ कर दें। हम अहदेदारान पुलिस से भी ये अपील करते हैं कि यह बंद हम किसी ज़बरदस्ती के ज़रिए करवाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मुसलमान अस खुद अपने जज्बात का इजहार करते हुए इस बंद को कामयाब बनाएं और हमारा मुतालबा भी सिर्फ मुसलमानों से है। हाँ, अगर कोई सेक्युलर जहन हमारे हिंदू भाई भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के वो भी अगर से तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो वो भी अगर बंद मना सकते हैं तो हम इनका इस्तक़बाल करेंगे, लेकिन हम किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि महकमा पुलिस भी हमारे मुकम्मल ताउन करे और हमारी अपील पर हमारे मुस्लिम ताजिरान और जो तालीमी इदारों के ज़िम्मेदार हैं, सरबराहान हैं, वो भी हमारी अपील पर अमल करते हुए उस दिन सिर्फ दोपहर तक के वक्त हम आपको वक्त मांग रहे हैं जब तक के लिए अपने कारोबार बंद रखें और मिली हमीयत और मिली इत्तेहाद का मुजाहरा करें। मेरे मुसलमान भाइयों, 29 को मंगल के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी किया है मालूम, उसके बारे में बंद किया जा रहा है। आप सभी जितने भी आशिक रसूल हैं और मुसलमान भाई हैं, उन से गुजारिश है कि बारोज़ मंगल उस दिन बंद अमन के साथ बंद बनाने की कोशिश करेंगे हम, और आप लोगों सभी से गुजारिश है कि मंगल के दिन बंद रखेंगे।